بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے شروع. اوکے. صرف ایک. اوکے چلیں. فونز اپنے پلیز آپ لوگ سائلنٹ کر دیں سارے پلیز. آئی ریکویسٹ یو آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا باللہ ولیوں وکفا باللہ نصیرن. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ جو سیلابی صورتحال ہے بلوچستان میں، اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں کی جو موجودہ اب صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ سب کو آگاہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے کہ حکومتی اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں فرسٹ ڈے سے ٹل ڈیٹ تک، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اب میں آتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پری مونسون اس دفعہ پاکستان میں جو مونسون کا سیزن تھا وہ اپنی ڈیٹ سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. تو جون سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور جس کا سپیل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 22 سے لے کے 27، ٹوڈے از 27، آج رات تک پریڈکشن ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس نمبر آف کیجویلٹیز ہیں وہ 105 ہیں، انجریز جو ہیں وہ 61 ہیں. آئی ڈی پیز کا میں آپ کو بتا دوں 1000 پلس ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں، بیکاز جو کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے 3 فیزز ہوتے ہیں: ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو ابھی ہم ریسکیو اور ریلیف کا جو ایک پروسیس ہے اس سے گزر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ابھی لائف سٹاک جو ہیں ڈیمیجز وہ 5000 پلس ہیں. ہاؤسز جو کمپلیٹ ڈیمیج ہوئے ہیں وہ بھی 5000 پلس ہیں، اور جو پارشلی ہاؤسز ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 7000 پلس ہیں. اب میں آ جاتی ہوں کہ جو ہمارے فلڈس کی وجہ سے روڈز کی صورتحال ہے. تو ٹوٹل نمبر آف جو روڈز ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں اور جو ڈسکنیکٹ ہیں وہ 220 ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹور کر لیے گئے ہیں وہ 185 ہیں. جو پروگریس میں ہیں، جن پر کام ہو رہا ہے، نمبر آف روڈز وہ 34 ہیں. برجز جو ٹوٹل نمبر آف ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں دیٹ از 44، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریسٹور کر لیے ہیں وہ اراؤنڈ 38 ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں جو اس میں مشینری ہے مختلف قسم کی، جس میں آپ کے ٹریکٹرز ہیں، لوڈرز ہیں، ایسکیویٹرز ہیں، ڈفرینٹ مشینری جو ہے اس کو بھی تمام جو ہے فیلڈز میں ڈپلائی جو ہے وہ کیا گیا ہے. وہ نمبر ہیں جی 188. اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں ڈیمز کی طرف. دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی ڈیمز جو ہیں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور بہت زیادہ جو بڑے جو ڈیمز ہیں وہاں پر ان کو نقصان نہیں پہنچا. الحمدللہ وہ جو ڈیمز ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں. اور یہ جو چھوٹے بند جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ جو چھوٹے اسمال ڈیمز ہوتے ہیں اور جو پروٹیکشن بند ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. وہ ٹوٹل نمبر آف ہمارے پاس جو ہیں وہ 1020 ہیں، لیکن اس میں بھی کافی جو ہیں ان پروگریس ہے کہ ان پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. بہت جو ہیں مطلب اگر میں آپ کو چند الفاظوں میں بتاؤں تو ڈیمز جو ہیں وہ بالکل سیکیور ہیں، اور جو چھوٹے ڈیمز ہیں اور جو ہمارے پروٹیکشن بند ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے، بٹ ان کا بھی کام جو ہے وہ ان پروگریس ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف آر چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی انیشیٹو حکومت کی طرف سے لیا جائے اور اس پہ فوری امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے.
تو اب میں آپ کو حکومتی اقدامات کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے اس کو 24/7 خود چیف منسٹر مانیٹر کر رہے ہیں. کوئی بھی ڈیزاسٹر کہیں بھی آتا ہے تو آپ کا جو ایک کنٹنجنسی پلان ہوتا ہے وہ ترتیب دے دیا جاتا ہے, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس میں آپ کی حکومت ہے, انتظامیہ ہے, PDMA ہے, آپ کی آرمی, پاک آرمی, ہیڈس آف ٹو پاک آرمی کہ وہ سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور وہ ملک کے اندر بھی سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو. اس کے ساتھ لیویز ہیں, ہماری FC ہے, تو تمام کو ایک کنٹنجنسی پلان کے تحت ان کی رسپانسبلٹیز بتا دی جاتی ہیں. عید کی چھٹیاں بھی چیف منسٹر نے منسوخ کر دی تھیں. ابھی بھی چیف منسٹر نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا پرسوں, اور تمام منسٹرز کو یہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ سب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور خود حصہ بنیں ریلیف اور ریسکیو آپریشن کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے جو کرٹیکلی ابھی ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کرٹیکل جن کی سچویشن ہے, اس میں ہمارا کیچ تربت ہے, لسبیلا ہے اور جھل مکسی ہے. جیسا آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زمینی راستے جو ہیں وہ منقطع ہوئے ہیں. تو M7 جو ہمارا M17 ہیلی کاپٹر تھا وہ کافی دن پہلے ہی ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ہمارا آپریشن تھا اس میں شامل کر لیا گیا تھا. آج 7 بجے سے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان بارشوں کی وجہ سے زمینی راستے جو ہیں منقطع ہوئے ہیں. ہمارے جو ریسکیو ٹیمز ہیں انہیں مشکلات کا سامنا تھا, لیکن آرمی نے کل ہی چیف سیکرٹری کی میٹنگ ہوئی تھی, ہماری FC اور آرمی, انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیف منسٹر کا بھی ہیلی کاپٹر اس آپریشن کا حصہ ہے. تو ہم کہیں دیر سویر ضرور ہو جائے گی, لیکن ہماری نظر ہماری عوام پر ہے اور ہم ان حالات میں اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے. کچھ اقدامات کے حوالے سے میں آتی ہوں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن فوری ہوگی, انیشیٹو لے لیا گیا. وہ کیسے؟ 105 کے قریب کیجویلٹیز ہیں, اور کچھ دن پہلے یہ 90 کیجویلٹیز تھیں, اور کمپنسیشن جو ان کو دیا گیا ہے وہ فنڈ ریلیز ہو چکا ہے اور خاندانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور 90 کے قریب فیملیز ہیں جن کو 10 لاکھ فی کس ان کو کمپنسیشن دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے, اور اب فیڈرل حکومت کی جانب سے بھی یہ کمپنسیشن دی جائے گی. اب جیسے 105 کے قریب یہ کیجویلٹیز ہیں, تو باقی جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ان تک بھی انشاءاللہ ان کی بھی کمپنسیشن فنڈ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. آپ کو میں یہ بتاتی چلوں بہت اہم بات, دیکھیں تنقید برائے تنقید ہمیں بالکل پسند نہیں ہے, اور ہمارے چیف منسٹر نے اپنی ٹیم کو بھی یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم اپنے کام پر اور اپنی کریڈیبلٹی شو کرتے ہوئے ہم نے عوام میں رہنا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم پچھلی حکومتوں پر تنقید کریں, لیکن یہ بتانا میرا فرض بنتا ہے کہ اس سے پہلے لانگ ٹرم پلاننگز ہماری حکومتوں نے نہیں بنائے تھے, کیونکہ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن کچھ ایسے پلانز آپ ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس سے نقصانات کم کیے جائیں. تو اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی انگیج کر رہے ہیں. ہمارے ڈیلیگیشنز پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسا پلان اگلی حکومتوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کا کوئی مستند پلان پہلی کسی حکومت نے نہیں بنایا. تو یہ حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو ہم ایک ایسا پلان ترتیب دے رہے ہیں جس سے بہت زیادہ ہماری عوام کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی, ایکروچمنٹ, تجاوزات, اور اس پہ فوری ایکشن لیا گیا چیف منسٹر کی جانب سے, اور فنڈز ریلیز کیے گئے. تقریباً 70 ملین کے فنڈز ریلیز کیے گئے, تاکہ کوئٹہ شہر میں بھی بہت زیادہ تجاوزات تھے کہ ندی نالوں پر کنسٹرکشن ہے, تو جب پانی نے وہاں سے گزرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے گھر بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. تو انکروچمنٹ پہ فوری طور پر قابو پایا گیا ہے, ان پروسیس ہے. تمام تجاوزات جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈ تھا وہ بھی ریلیز کر دیا گیا تھا کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہے
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی اس طریقے سے وہاں پر ہوگا، جمع ہوگا، تو عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایکسکیویٹر جو ہے اسے بھی انگیج کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تمام جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو امدادی سرگرمیوں کے لیے خصوصی فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اور محکمہ CNW کو NHA کے اشتراک سے متاثرہ جو شاہراہیں ہیں، جو سڑکیں ہیں اور پل ہیں، ان کی تعمیر اور مرمت کا جو ٹاسک ہے وہ بھی دیا گیا ہے. جس طرح میں نے نمبرز آپ کے سامنے رکھے ہیں روڈز کے، بریجز کے، تو ریسکیو اینڈ ریلیف اینڈ آل دا پروسیس کے ڈیمیجز پر ہم قابو جلد سے جلد پائیں، اس کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح ہمارے بہت سے الیکٹریسٹی پولز کو نقصان پہنچا ہے، ٹرانسفارمرز کو نقصان پہنچا ہے، چیف منسٹر نے احکامات جاری کیے ہیں. حالانکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن صوبائی حکومت جو ہے فوری طور پر جیسے ہی سیلاب کا ایک سلسلہ تھمتا ہے تو ہم جو الیکٹریسٹی پولز ہیں اور جو ٹرانسفارمرز ہیں ان پر کام شروع کر دیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی ہماری بہت کم تو ہے لیکن دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. تو وہاں پہنچنے میں دیر سویر ضرور ہو جائے گی، لیکن حکومت جو ہے ہائی الرٹ ہے، ٹیمز ان فیلڈ موجود ہیں اور ہم اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات میں یہاں پر ہائی لائٹ کروں گی کہ دیکھیں بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس لیے ابتر رہتی ہے کیونکہ وہاں پر انڈر ڈیولپمنٹ ہیں لوگ. اور موجودہ حکومت جیسے چیف منسٹر نے جیسے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، سیکیورٹی جو ایک میٹنگ تھی اس میں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمیں لوگوں کی طرف توجہ دینی ہے، ان کی سفرنگز پہ کام کرنا ہے، یہاں تک کہ بنیادی سہولتیں کچھ علاقوں میں نہیں ہیں. تو اب جس طریقے سے یہ سیلاب آیا ہے، اگر ہم ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہ کر سکے، اس کو اوور کم نہ کر سکے، تو بلوچستان 20 سے 25 سال پیچھے چلا جائے گا. لیکن انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر ان کی ٹیم متحرک ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس حوالے سے بھی ہم ایک پلان بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں سپورٹ ملے. فیڈرل حکومت کو بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ریہیبلیٹیشن کو اوور کم کر سکیں. تو بلوچستان کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے. میرے خیال سے میں نے جو ضروری آپ کے سامنے جو پوائنٹس تھے اور جو حکومتی اقدامات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب کوئی کویسچن اگر آپ لوگوں کا ہو تو میں حاضر ہوں. جی پلیز. جی وہاں تک ہے جہاں تک پارٹنرز رہ رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب یا ان کی جو کیبنٹ کے اہم جو منسٹرز ہیں وہ اسلام آباد میں مصروف ہیں. تو اگر گوادر جیسا شہر ہی اگنور ہو رہا ہے، یعنی وہاں پر ہی اگر چیف منسٹر جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا، جی کیسے یہ صورتحال بہتر ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ جو ماہی گیر ہے وہ بارش کی وجہ سے سمندر میں نہیں جا پا رہے، ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، گوادر کا بالکل آپ لوگوں کے سامنے بہت بڑا مسئلہ تھا. جب اس حکومت سے پہلے ہی مسئلہ تھا کہ ایک دھرنوں کی اور ایک احتجاج کی، کبھی روڈز بلاک ہوتے تھے تو کبھی دھرنوں کی ایک وہ جو ایک رواج تھا وہ قائم تھا بلوچستان میں. لیکن جیسے ہی میر عبدالقدوس بزنجو ایز اے چیف منسٹر آئے ہیں تو فوری انہوں نے گوادر کا بھی دورہ کیا ہے اور آپ کے سامنے آنریبل پرائم منسٹر نے بھی 2 مہینے کے اندر 3 ٹورز کیے ہیں گوادر کے. اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ان مچھیروں کے ساتھ 1 to 1 جس طریقے سے آپ دیکھیں پرسنلی انہوں نے سیشنز کیے ہیں ان کے ساتھ اور انہی کے مسائل ان کی زبانی سنے ہیں. اب میں آپ کے کویسچن کو مکمل کروں، میری بات سنیں. آپ کے ہی کویسچن کو جی بالکل میری بات سنیں. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، پچھلی حکومتوں نے کیا کیا اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی اور وہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گا. اب دیکھیں وہ روڈز اسی لیے بلاک تھے
کیونکہ لازمی بات ہے کہ پچھلی حکومتوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے. گوادر ایک ایسا میں کہوں گی کہ خطہ ہے ہمارے پوری دنیا میں, پاکستان میں, کہ یو ایس میں, یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یو ایس میں بیٹھے ہوئے لوگ گوادر کی وجہ سے ارب پتی بن گئے ہیں, اور گوادر کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اگنور کیے جا رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ چیف منسٹر بار بار اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم نے جو ایک ریہیبلیٹیشن, اب یہ جو سیلاب آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, آپ نے کہا انٹرنیٹ کا وہاں پر مسئلہ ہے, الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, بالکل یہ بارشیں جو ہوئی ہیں, اتنی شدت سے یہ بارشیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس شدت سے اس بار بارشیں ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے نقصانات بہت ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حالانکہ یہ پولز, الیکٹریسٹی پولز اور یہ ٹرانسفارمرز, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن چیف منسٹر نے خاص طور پر انسٹرکشنز دی ہیں کہ جیسے یہ سیلاب کی صورتحال تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو ہم فوری کام کریں گے اور الیکٹریسٹی کا جتنا بھی نظام ہے اسے درست کریں گے. میڈم آپ نے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور حقیقت میں بھی بلوچستان میں سیلاب سے سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. جی, مگر کیا آپ نہیں سمجھتی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو شادی کے لیے اسلام آباد آئے تھے وہ ہفتے کو ہو چکی ہے, ان کو واپس جا کر عوام میں جانا چاہیے اور لوگوں کو. ایک تو میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ چیف منسٹر یہاں صرف شادی کے لیے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں ہم سب انسان ہیں, نارمل انسان ہیں, تو چیف منسٹر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر یا کوئی بھی بڑی عہدے پہ فائز بندہ, وہ بھی انسان ہے ہماری طرح نارمل. انہوں نے اپنے رشتے بھی نبھانے ہیں, انہوں نے اپنی رشتہ داریاں اور اپنی دوستیاں بھی نبھانی ہیں, اور ساتھ کام بھی کرنا ہے. عید کی چھٹیاں چیف منسٹر نے منسوخ کر دی تھیں, وہ خود مانیٹر کر رہے تھے کلوزلی, اور چیف منسٹر یہاں پر بڑی اہم میٹنگز کے لیے آئے ہوئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلیگیشن ہم نے یو کے سے بلایا ہوا ہے, اسی لیے کہ ہم یہ ڈیزاسٹر جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر ہے اس کے حوالے سے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں, تو اسی لیے وہ یہاں پر موجود تھے. ہمارے بلوچستان ہی کے لیے اور ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہی وہ یہاں پر موجود تھے. جی جی بالکل, جی بالکل. دیکھیں آپ کے سامنے میں اب 2-3 اور چیزیں ہیں, جس طرح ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور اس حوالے سے میں بہت جلد ایک پریس بریفنگ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, تاکہ فیکٹس اینڈ فگرز, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز میڈیا تک پہنچتے کیوں نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی یہ حکومت جو ہے حل کرے گی, اور اس حوالے سے ہم بہت جلد ایک اہم پریس بریفنگ رکھیں گے. تو بڑی اہم میٹنگز تھیں جس حوالے سے چیف منسٹر یہاں پر موجود تھے, اور آج ان کی واپسی روانگی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر دفعہ بلوچستان میں بہت زیادہ نہیں مانتے, جی مان ٹوٹ جاتے ہیں, کئی ریاستیں آ جاتے ہیں. لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے پلاننگ منسٹری سے 70 بلین سے ابو بجٹ اسمال ڈیمز اور ان کے جو بند ہیں ان کے لیے جاری ہوا ہے, ماضی میں بھی اور اس دفعہ تو زیادہ کلیم کیے گئے. ٹھیک ہے جی, تو لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نالائکی ہے پچھلی حکومتوں کی, ایسا کیوں نہیں کیا گیا. 2-3 ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے چند مہینے میں دیکھ لیا کہ جو نقصانات ہوئے ہیں, یہ 2-3 بڑی اہم وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نقصان ہوئے. ان اویئرنیس آف دا پبلک بھی جس میں شامل ہے, تجاوزات بھی جس میں شامل ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا ڈیمز, دیکھیں میں بار بار آپ کو یہ بتا رہی ہوں, جو ہمارے بڑے ڈیمز ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. چھوٹے ڈیمز, پروٹیکشن بنز جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے, لیکن وہ بھی ان کا کام جو ہے وہ ان پروگریس ہے, بہت سو پہ کام کر لیا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ڈیمز کی وجہ سے, ان کے اوور فلو ہونے کی وجہ سے کوئی خطرہ ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. جی میڈم اچھا یہ بتائیے, آپ نے 18 منٹ کی پریس